وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کی ملاقات، عوامی فلاح کے منصوبوں، امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی نے پنجاب میں 20,000 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے کہا، عوامی خدمت اور شفاف گورننس نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پی پنجاب کے امور پر بھی گفتگو۔ گورنر پنجاب کی جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد، ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی سے PTI سندھ کے کارکنان کی ملاقات، وفد کی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بانی PTI کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے، حوصلے بلند رکھیں اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اس موقع پر پارٹی امور اور کارکنان کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تحریک انصاف نے پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI کل لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرے گی۔ قانونی ماہرین کی مدد سے تیار کردہ تفصیلی اعتراضات حکومت کو بھجوا دیے گئے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل کے متعدد شقیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 17، 32 اور 140A سے متصادم ہیں۔ اعتراضات کے متن میں کہا گیا، بل کے تحت مقامی نمائندوں کی جگہ انتظامی افسران کو کنٹرول دینا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے اصول کے خلاف ہے۔ مالیاتی اختیارات کا مرکزیت کی طرف منتقل ہونا بلدیاتی خود مختاری کو کمزور کرے گا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کی مدت 7 دن بڑھا دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں اسلحے کے استعمال کے اوپر پابندی برقرار رہے گی۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر پابندی ہے۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی نوکریوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی سندھ حکومت پر شدید تنقید۔ کہا، جماعت اسلامی کے منتخب اراکین محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ سرکولر ریلوے اور اورنج لائن منصوبے اب تک مکمل نہیں ہوئے۔ ای چلان شہریوں کے لیے بوجھ، قبضے اور لوٹ مار جاری ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چلان کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوٹ مار اور قبضے کے نظام سے کراچی شہر کو آزادی دلائیں گے۔ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا۔ یہ لوگ پرانی کیسٹ کی طرح ہر بار وہی بات دہراتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ بولے، حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ ہو گئی ہے، انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ صحافی عوام تک حقائق پہنچانے اور سچائی کے علمبردار ہیں۔ صحافیوں پر تشدد اور دھمکی آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی دن برائے خاتمہ جرائم کے موقع پر پیغام۔ کہا، حکومت پاکستان صحافیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جرائم کی مؤثر تفتیش اور مرتکبین کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صحافیوں کے خلاف جرائم میں استثناء کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، آزاد صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ آزاد میڈیا کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحافیوں پر حملے سماج کی ضمیر پر وار ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں صحافیوں کے تحفظ کا قانون منظور ہوا۔ حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے